ہوگا اور تم ایسے ہو جاؤ گے جیسے میرے پاس بیٹھ کر میری محفل میں بیٹھ کر میرے یار کا ذکر کر رہے ہیں۔ لیکن یہ سعادت کس کو دی گئی؟ یہ سعادت کس کو دی گئی؟ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں کو سعادت دی گئی، ایمان والوں کو سعادت دی گئی۔ اور ایمان نام ہی عشق مصطفیٰ کا ہے، نام ہی محبت مصطفیٰ کا ہے۔ سارا اعمال کا دار و مدار ایمان پر، ایمان کا دار و مدار محبت مصطفیٰ پر۔ جس کے دل میں محبت مصطفیٰ میں کمی ہوگی اللہ اس کو برداشت نہیں کرتا۔ اعمال کی کمی نہیں ہونی چاہیے، مگر اعمال کی کمی اللہ پاک معاف فرما دیتا ہے، فرما سکتا ہے۔ اس نے اس کے لیے بڑی وسیع رحمت رکھی ہوئی ہے، مگر فرمایا اعمال کی کمی تو پوری ہو سکتی ہے مگر ایمان کی کمی پوری نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ ایمان نام ہی محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ لولا کلمہ اظہرت الربوبیۃ، اے محبوب ہم اگر آپ کو پیدا نہ کرتے تو ہم اپنے آپ رب ہونا ہی ظاہر نہ کرتے۔ جس کے لیے تمہیں پیدا کیا، دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا کی، بولنے کے لیے زبان عطا کی، سونگنے کے لیے سانس لینے کے لیے ناک عطا کیا، پکڑنے کے لیے ہاتھ عطا کیے، چلنے کے لیے پاؤں عطا کیے، اور تمہاری زندگی کا یہ سفر رواں دواں رکھنے کے لیے اللہ پاک نے دل عطا کیا، دل عطا کیا۔ اور دل عطا کرنے کے بعد انسان کا وجود بنانے کے بعد پھر اعلان کر دیا لولا کلمہ اظہرت الربوبیۃ، اے میرے محبوب اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو میں اپنا رب ہونا ہی ظاہر نہ کرتا۔ تو محترم دوست اور بزرگوں، معلوم یہ ہوا یہ جو وجود ہے نا ہمارا، یہ جو وجود ہے اللہ نے عطا ہی اپنے یار کے لیے کیا، یار کے اپنے یار کے لیے عطا کیا۔ اس لیے فرمایا دی زباں حق نے ثنائے مصطفیٰ کے واسطے، دی زباں آکھنا چاہیے کہ نہیں؟ سبحان اللہ۔ وہ پچھلیاں کنوں پوچھتا میں آکھنا چاہیے کہ نہیں؟ یہ زبان دیتی اللہ اپنے یار واسطے والے کو تالے نہ لاؤ، کو استعمال کرو۔ کم ڈے سے قبر روشنی اسی سے جڑے ٹائم سونے نال پیار کرے سو، ایک دن پین آئے قبر تنگ تو عشق نبی دا لے لے سنگ۔ اعمال پر بھروسہ کیا عزازیل نے، کس نے کیا؟ بولیں بولو نا، میں نال اللہ گفتگو کریں دوں۔ عزازیل نے۔ جزاک اللہ حاجی خادم حسین اللہ مدینے تک نیوے جڑا کچھ کرے سے تو کچھ مل سے نا، آئی میں تکو نہیں ملنا۔ کیا دام حاجی خادم صاحب کیا کیڑی گال تے سبحان اللہ کیا عزازیل دا جی ہاں، عزازیل کو جانتے ہیں آپ؟ وہ بیلی کبھی آپ کو نہیں بلاتا، ہر وقت آپ کے ساتھ ہے، ہر وقت ساتھ رہتا ہے، ہر وقت ساتھ رہتا ہے۔ اس نے اعمال پر بھروسہ کیا، زمین کے چپے چپے پہ سجدہ کیا، آپ نے سنا ہوگا۔ 7 لاکھ برس عبادت کی، کتنی؟ 7 لاکھ۔ علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر روح البیان کے اندر فرماتے ہیں عزازیل نے 7 لاکھ برس عبادت کی، اللہ خوش ہوا، اللہ نے فرمایا تو نے بڑی عبادت کی ہے، تو بڑا عابد ہے، بڑا زاہد ہے، بڑا چنگا بندہ ہے، لہذا آؤ اب میں تمہیں بیت المعمور میں امام جو ہے نا منتخب کرتا ہوں۔ بندہ اپنی مسجد میں جس کو امام بناتا ہے نا دیکھ کے بناتا ہے، اچھے کو بناتا ہے نا، اچھے کو، برے کو نہیں بناتا۔ اللہ پاک کی ایک مسجد ہے 7 آسمانوں کے اوپر، خانہ کعبہ کے بالکل اوپر سامنے، بالکل سامنے، نیچے خانہ کعبہ،
اور اوپر وہ جو ہے نا ساتوں آسمان گزرنے کے بعد ایک مسجد ہے، آپ نے سنا ہوگا، اس کا نام ہے بیت المعمور۔ کیا نام ہے؟ بیت المعمور۔ وہ بیت المعمور کی جو مسجد تھی نا ساتوں آسمانوں کے اوپر، جس میں فرشتے نماز پڑھتے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا بڑی عبادت کی ہے تو نے، سبحان اللہ، کیا بات ہے، کتنی عبادت ہے، لہذا اب تیرے کو انعام ہے، تیرے کو بیت المعمور مسجد کا خطیب، امام میں نہیں خطیب بھی بناتے ہیں۔ فرشتوں کو درس دیا کرو، فرشتوں کو درس دیا کرو، معلم الملکوت، فرشتیاں دا استاد، کیا کہ بولو، فرشتیاں دا استاد، معلم الملکوت بنایا۔ اب جناب اس نے اپنا کام شروع کر دیا۔ اللہ کتنا راضی تھا، کتنی عنایات تھی، کتنا عبادت گزار تھا، فرشتوں کا امام تھا، فرشتوں کا خطیب تھا، فرشتوں کا استاد تھا۔ جبریل بھی ہاتھ باندھ کے بیٹھا ہوا ہے استاد کے سامنے، یہ 14ویں صدی کے شاگرد تھوڑی ہیں، استاد بھی کہتے ہیں گستاخی بھی کرتے ہیں۔ جبریل بھی ہاتھ باندھ کے بیٹھا ہوا ہے، میکائیل بھی ہاتھ باندھ کے بیٹھا ہوا ہے، اسرافیل بھی ہاتھ باندھ کے بیٹھا ہوا ہے۔ وہ اگلا ناڈ ساواں اسرائیل، کیا نام ہے؟ وہ بیلی پکا ہے، ویسے عرض کونے تک ہوں ہم سے، کیا نام ہے بولو؟ نام نہیں لوگے تو اس نے بھی گٹھا چنگا رکھنا ہے، جب آخری وقت آیا میں بتا دیتا ہوں، اپنے بیلی کا نام لے لو، اسرائیل آنا ہے اس نے۔ وہ روز آتا ہے آپ کے گھر میں، ایسے چکر لگاتا ہے، دیکھتا ہے، دیکھنے کے بعد کہتا ہے غافلہ میں نے آنا ہے، میں نے آنا ہے، ہوشیار ہو جا۔ روز چکر لگاتا ہے، ہر گھر میں چکر لگاتا ہے اور آواز دے کے جاتا ہے، دیکھو کتنا پکا بیلی ہے وہ، ہیں جی؟ تو اب آپ اس کا نام نہیں لے رہے تو ناانصافی ہے نا، کیا خیال ہے؟ کتنا پکا بیلی کا آپ نام نہیں لے رہے تو اس کو غصہ تو آئے گا، وہ آپ سے اتنی محبت کرتا ہے، روز آپ کے گھر میں آتا ہے، چکر لگاتا ہے، آپ اس کا نام نہیں لے رہے، پتہ نہیں شرم کی وجہ سے پھر اس کو غصہ تو آئے گا، کیوں جی؟ پھر غصہ پتہ ہے اس کا، اللہ معافی، اللہ معاف کرے، اسرائیل کے غصے سے اللہ بچائے، سمجھ رہے ہو نا؟ بولو آمین، آمین۔ یہ وڈیاں وڈیاں دے کٹ چھوڑیں دے، مطلب بھولے ہو تو سا، نہ بادشاہ کو چھوڑے، نہ وزیر کو چھوڑے، نہ مشیر کو چھوڑے، نہ غریب کو چھوڑے، نہ امیر کو چھوڑے، نہ خان کو چھوڑے، نہ جام کو چھوڑے، نہ وڈیرے کو چھوڑے، سارے وقت کٹ چھوڑیں دے، ایک لمحے دے وچ بچ دے کملی والے دا غلام۔ ہاں میں ذمہ داری نہ گال کریں نا، بچ دے کملی والے دا غلام۔ کملی والے غلام کے رگڑے نہیں نکال سکتا، بٹ نہیں نکال سکتا، بٹ تو اس کے نکلتے ہیں نا جس میں بٹ پہلے ہوں، جس میں ہو ہی نا، کیا خیال ہے؟ جس میں بٹ ہو ہی نہ، جو پہلے سے قربان ہے اللہ اس کے رسول پر، اس نے کیا بٹ نکالنے؟ جس میں غرور ہوگا، تکبر ہوگا، بڑائی ہوگی، بڑائی ہوگی، اس کے بٹ نکالتا ہے یہ بلی۔ اس لیے اس کو یاد رکھا کرو، یہ پکا دوست ہے اپنا، اس نے آنا ہے، اس لیے اس کو یاد رکھو، اور جو اس کو یاد رکھے گا وہ کامیاب ہے۔ گال سچی ہے کونا، جن نہیں منیں گے تو آپ منا گھن سے ڈاڈا ہو، آپ کو مناون ہم دے۔ ہاں اللہ پاک بچاوے، سرکار دی محبت عطا فرماوے۔ میں ایک واقعہ آپ کو سناؤں، جو میں جہاں سے میں نے بات چھوڑی ہے، میں آپ لوگوں سے پوچھوں گا، دیکھوں گا آپ کتنا میری بات پہ غور کر رہے ہیں۔ 10 منٹ ہے، میں نے 12 بجے ختم کرنا۔ اب جناب حضرت بہاؤ الدین ذکریہ ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا واقعہ سناتا ہوں، دنیا سے گزرنے کا۔ اللہ والے کیسے دنیا سے جاتے ہیں؟ آپ بیمار ہیں، شدید علیل ہیں، دروازہ کھڑکا باہر سے، آپ کے صاحبزادے صدر الدین عارف رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے صاحبزادے دروازے پر گئے۔ کیوں کہ اتنے زیادہ بیمار تھے، کمزور تھے، ملاقات مریدوں کے لیے بند تھی۔ وہ مرشد جو ملتان سے لے کے کراچی تک کا مرشد تھا، بہاؤ الدین ذکریہ ملتانی کو چھوٹا پیر نہیں تھا،
سندھ ہوتا تھا ملتان تک، کوئی ناراض نہ ہو میری بات سے کسی زمانے میں۔ اب جناب ملاقات بند ہے، کیونکہ آپ اتنے زیادہ کمزور ہو گئے تھے کہ ملاقات بند کر دی تھی۔ مرید بیٹھے رہتے تھے باہر انتظار میں، آپ کے لیے دعا کرتے رہتے تھے اللہ ہمارے مرشد کو صحت یاب کرے۔ اب جناب دروازہ خلاف معمول کھڑکا، آپ باہر نکلے، ایک شخص کھڑا ہوا ہے، کہتا ہے بھائی صاحبزادہ میں اندر آنا چاہتا ہوں، سائیں سے ملنا ہے، سائیں سے ملنا ہے۔ علامہ حضرت سیدنا محبوب الہی خواجہ نظام الدین رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے کتاب لکھی ہے راحت القلوب، راحت القلوب لکھی ہے فارسی زبان میں۔ اس کتاب میں یہ واقعہ درج کرتے ہیں اس حوالے سے کہ حضرت بابا فرید گنج شکر میرے پیر و مرشد، بابا فرید چشتیاں دی گال کرے نا سبحان اللہ اچھی آکھو، بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ وہ ہستیاں جو حضور خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کے بھی مرشد ہیں۔ بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کی محفل لگی ہوئی ہے اور آپ ذکر کر رہے ہیں اللہ والوں کا، اللہ والوں کا کہ اللہ والوں کو اللہ کتنا بڑا مقام دیتا ہے، اللہ والوں سے اللہ کتنا راضی ہوتا ہے۔ آپ نے تذکرہ کیا کہ جب آخری ٹائم آیا بہاؤ الدین ذکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کا، اسرائیل آیا ایک دوست کی شکل میں، دروازہ کھٹکھٹایا، صاحبزادہ باہر گیا، پوچھا بابا کیا بات ہے، سائیں سے ملنا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں سائیں سے تو ملاقات نہیں ہو سکتی، آپ کو پتہ نہیں یہ کتنے ہزاروں لوگ انتظار میں بیٹھے ہیں کتنے دن سے، سائیں تو اس قابل نہیں ہے، ابھی بیٹھنے کے کمزور ہو گئے ہیں، لہذا سائیں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ بھی بیٹھ جائیں ادھر۔ وہ کہنے لگا جی نہیں میں نے تو ملنا ہے، توجہ ہے میں نے تو ملنا ہے۔ انہوں نے کہا بھی تو نے زبردستی ملنا ہے؟ کہنے لگے نہیں زبردستی تو نہیں ملنا مگر ملنا ضرور ہے، میں تو مل کے جاؤں گا، ایسے نہیں جاؤں گا، میں ان میں نہیں بیٹھوں گا جا کے۔ اب صاحبزادہ صاحب گرم ہو گئے، آپس میں نا تکرار شروع ہو گیا، وہ کہتے ہیں میں نے ملنا، آپ کہتے ہیں نہیں ملنا، اب تم زبردستی ملو گے؟ کہتے نہیں نہیں ملوں گا تو نیاز مندی سے مگر ملوں گا ضرور۔ اندر آواز آئی، اندر سے آواز دی حضور غوث بہاؤالحق ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہ بیٹا یہ جو مہمان آیا یہ آئے گا، اس کو تم نہیں روک سکتے، آنے دو اندر اس کو۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ یہ مہمان جب آ جائے دروازے پہ یہ تو اجازت ہی نہیں مانگتا کسی سے، یہ اجازت مانگ رہا ہے اس کو آنے دو۔ بیٹے نے دروازہ کھلا چھوڑا، مہمان اندر آیا اور ان کے پاس ایک سیب ہے، کیا ہے؟ سیب ہے اور ایک چٹھی ہے۔ آئے دست بوسی کی چٹھی دی، سیب دیا، کہنے کہ سائیں مجھے اجازت ہے۔ بس اتنے لمحے میں گیا، جانے کے بعد آپ نے وہ چٹھی جب پڑھی، پڑھنے کے بعد سرانے کے نیچے رکھی، کہنے لگے بیٹا تازہ وضو کرواؤ، میں نے اللہ کی بارگاہ میں سربا سجود ہونا ہے۔ آپ نے وضو کیا، نفل نیتے سجدے میں گئے، نفل نیت باندھنے سے پہلے بچے کو کہا بیٹا تم مجھے اکیلا چھوڑ دو، آج میں نے اللہ سے راز نیاز کرنا ہے، تم اکیلا مجھے چھوڑ دو، اور جب تک میں آپ کو بلاؤں نہیں تو آپ نے اندر نہیں آنا ہے۔ بچہ باہر چلا گیا، آپ نے دروازہ بند کیا، کنڈی نہیں لگائی، نفل شروع کیے، سجدے میں چلے گئے۔ 10 منٹ گزرے، 20 گزرے، 30 گزرے، گھنٹہ گزر گیا، آپ پریشان ہو گئے۔ خواجہ صدر الدین عارف رحمت اللہ علیہ پریشان ہو گئے، کہنے لگے بات کیا ہے؟ گھنٹہ ہو گیا، سائیں نے تو 2 نفل پڑھنے تھے، آواز نہیں آ رہی، تو اب کیا کروں؟ مزید انتظار کیا گھنٹہ، پھر بھی آواز نہیں آئی، آخر صبر کا پیمانہ لبریز ہوا، گئے تو دیکھا ابا جان سجدے میں پڑے ہیں۔ کھڑے رہے 10-20 منٹ، بھی سجدے سے سر اٹھائیں گے، نہیں اٹھایا، کہنے لگے خیر ہو، ایسے کان لگایا قریب منہ کے تو آواز نہیں آ رہی۔
آواز نہیں آ رہی تو جس میں اقدس پہ ہاتھ رکھا تو محسوس ہوا کہ روح نہیں ہے اندر، نبضیں نہیں چل رہی، نبض بند ہے۔ پھر آپ کو یہ تصدیق ہوئی کہ آپ تو دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ تو دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ارے جو محمد عربی کا غلام بنتا ہے، اسرائیل بھی اس کا احترام کرتا ہے، اسرائیل بھی اس کا احترام کرتا ہے۔ محترم دوست اور بزرگوں، میں کیا عرض کر رہا تھا، بتائیں کہاں بات چھوڑی تھی؟ اب وہ جو اسرائیل کو چھوڑو، زیادہ کو یاد نہ کرو، آئی نہ بنجے کتنے۔ عزازیل جو ہے، اس کو اللہ پاک نے بیت المعمور کا امام بنا دیا۔ اب جناب یہ فرشتوں کو سبق دینے لگ گیا، اب یہ سبق پڑھ رہا ہے، سارے فرشتے اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، اسرائیل بھی ہاتھ باندھ کے بیٹھا ہوا ہے۔ اتنا احترام، دماغ خراب ہو گیا، کہتے ہیں نا نیچاں دی اشنائی کولوں فیض کسے نہیں پایا، ککر دے انگور چڑھایا ہر گچھا زخم آیا۔ ناری تھا، ناری کو اللہ نے نوریوں کا استاد بنا دیا، وہ مالک ہے جو چاہے کرے۔ پھر ٹائم آیا پرکھنے کا، میں بات ختم کرنا چاہ رہا ہوں، سمجھے میری بات۔ ٹائم آیا، عابد ہے، زاہد ہے، فرشتوں کا استاد ہے، بڑا مولوی ہے، بڑا متوع ہے، بڑا جناب آنکھوں بھی بہت بڑا عالم دین ہے۔ اللہ نے فرمایا اسجدوا لآدم، سجدہ کرو میرے آدم کو۔ فسجدوا، سب نے سجدہ کیا۔ قرآن کہتا ہے الا ابلیس، نہ عزازیل ہاں ہن ابلیس بن گئے۔ کیا خیال ہے؟ عزازیل ہاں ابلیس الا ابلیس، فرمایا سب جھک گئے، ابلیس نہیں جھکا۔ فرشتوں نے ایک سجدہ کیا، جب سر اٹھایا تو دیکھا پہلے ایک کھڑا ہوا ہے، جھکا ہی نہیں ہے۔ تو فرشتوں نے شکرانے کے طور پر دوسرا سجدہ کیا، مولا یہ ساڈا استاد مردود تھوڑا اسا بچ گئے۔ اللہ اکبر۔ کئی چنگے شاگرد ہوندے نا، استاد بدبختی مل ویندن، خیال کری جو بناؤ ہی نہ، پہلی تو گل ہے بناؤ ہی نہ استاد بدبخت، بناؤ استاد بناؤ تو عاشق مصطفیٰ بناؤ، رزق گنو ہی نہ۔ صحبت متاثرۃ، صحبت کا اثر ہوتا ہے، سرکار نے فرمایا کچھ نہیں ہوتا ہمارے بچے کو، وہی بچہ جو ہے نا اٹھائے ہوتا ہے پورے گھر کو۔ استاد تلاش کرو ایسا جس کے دل میں عشق رسول ہو، اس کے پاس بچے کو چھوڑو پڑھنے کے لیے تاکہ اس کی تربیت ہو۔ اب جناب الا ابلیس، ابلیس بن گیا۔ اور جناب شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس بات کو اس طرح فرمایا، تکبر عزازیل را خار کرد، تکبر عزازیل را خار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد۔ عزازیل جو تھا اس کو تکبر نے لانتی کر دیا، لانتی کر دیا، لانت کے قید خانے میں بند کر دیا ہمیشہ کے لیے۔ اب یہ فرق ہے، کسوٹی ہے نیک آدمی کی، نمازی کی، پرہیزگار کی، قرآن پڑھنے والے کی، عالم دین کی، مفتی کی، پیر ہے کوئی ہے، کسوٹی کیا ہے؟ کانا فی جبہتہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں کہ سرکار نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کا نور مبارک آدم علیہ السلام کی پیشانی میں تھا۔ اللہ پاک نے اس لیے حکم دیا آدم کو سجدہ کرو، دراصل وہ سجدہ جو تھا وہ نور محمدی کو تھا، تعظیم مصطفیٰ۔ اللہ پاک نے سب فرشتوں کو کہا میرے یار کی تعظیم کرو۔ اب یہ جو بڑا مولوی تھا، تکڑا مولوی تھا، بیت المعمور کا خطیب تھا، اس کو گھمنڈ تھا اپنے علم پر، گھمنڈ تھا اپنی عبادت پر، یہ نہیں جھکا، نہیں جھکا۔ اللہ پاک نے جب دیکھا کہ میرے یار کی تعظیم نہیں کی ہے تو اللہ پاک ناراض ہو گیا، ساری عبادات اٹھا کے اس کے منہ پہ مار دی اور قیامت تک یہ قانون پاس کر دیا، کتنا ہی بڑا عابد ہو، زاہد ہو، عالم ہو، جو تعظیم مصطفیٰ نہیں کرتا وہ عزازیل کے ٹولے میں جائے گا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔
کہ بھروسہ کیتا عملیں تے آئی نا سمجھے عزازیل عملیں تے بھروسہ کیتا عزازیل ابلیس بنیا اور جنہ رب دی رحمت بھروسے کیتے نا اللہ انہاں کو مقام دیتے ہیں اللہ کی رحمت میں بھروسہ کریں اور رحمت جو ہے جو ہر بندے کو جس کی طلب ہے کیونکہ سب کو طلب ہے نا رحمت کی جس کو طلب ہے ذرا ہاتھ کھڑا کریں رحمت کی طلب ہے جس کو اللہ پاک سب پہ رحمت فرمائے ہر بندے کو ہر گھر کو ہر مقام کو ہر کاروبار کو رحمت کی طلب ہے کیونکہ رحمت کے بغیر گزارا نہیں اور وہ رحمت کیا ہے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رحمة للعالمین اس رحمت کو تلاش کرتے ہو وہ تو بالکل تمہارے قریب ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وہ تو تمہارے دل اور جان سے بھی زیادہ قریب جس کو تم تلاش کرتے ہو وہ تمہارے جان اور دل سے بھی زیادہ قریب ہے اور قریب کیوں نہ ہو ہر بندے کو ضرورت ہے اللہ نے جب بنا دیا رحمت للعالمین بنا دیا رحمت کل بنا دیا تو پھر رحمت کی تو ہم کو ضرورت ہر وقت ہے اگر رحمت ہم سے بے خبر ہے تو ہمیں فائدہ کیسے دیکھتے میں بات ختم کرنا چاہ رہا ہوں میں اس طرف موضوع پہ ابھی آؤں گا تو 1 گھنٹہ اور لگ جائے گا آپ کہیں گے پیٹ پہ ہاتھ پھیریں گے کہیں گے جی بھوک لگی ہوئی ہے لیکن عاشق پیٹ پہ نہیں ہاتھ پھیریں گے عاشق دل پہ ہاتھ رکھیں گے عاشق اس لیے کہ دل دیا ہوئے حبیب کبریا کے واسطے یہ شعر میں نے آدھا چھوڑا تھا اب بات ختم کر رہا ہوں اس پہ دل دیا ہوئے حبیب کبریا کے واسطے جس کا دل اللہ نے اپنے یار کے لیے بنایا وہ اب مل کے بولے ایک سما بنائیں فرشتے تاکہ پیغام چنگا لے کے جائیں دی زباں حق میں سنائے مصطفیٰ کے واسطے دی زباں حق میں سنائے مصطفیٰ کے واسطے دل دیا ہوئے حبیب کبریا کے واسطے دل دیا ہوئے حبیب کبریا کے واسطے اللہ پاک نے یہ دل دیا اپنے یار کی محبت کے لیے اللہ پاک سے دعا کریں جب تک یہ دل دھڑک رہا ہے سرکار کی محبت میں دھڑکے آخر میں ایک شعر پڑھتا ہوں دعائیا تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دل مرتضی سوز صدیق دے اللہ پاک اس گھر پہ کروڑا رحمتیں برکتیں نازل فرمائے جام کریم بخش صاحب شیر محمد صاحب کے والد صاحب موجود ہیں اللہ ان کو عمر خضری اور صحت کی بادشاہ عطا کرے اللہ ان کے کاروبار میں عزت آبرو میں مولا اس نے تیرے یار کی محفل سجائی ہے تیرا وعدہ ہے جو تیرے یار کی محفل سجاتا ہے اس کو تو دین دنیا کی نعمتوں سے مالا مال کرتا ہے اللہ پاک اس گھر پہ رحمتیں برکتیں اس محفل پہ تمام دوستوں پہ رحمتیں برکتیں نازل فرمائے اور ایسی محافل اللہ پاک ہمیں اپنے